بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ حرام کی کمائی سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ حرام کے متعلق ذہن میں یہ رہے کہ ہر وہ کمائی جس میں حرام ہو اور اس کی حرمت صراحتاً سب کو معلوم ہو، جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی آدمی بینک کا ملازم ہے تو ظاہر ہے بینک کے ملازم کے متعلق یہ وارد ہوا ہے کہ جو آدمی سود کو رکھتا ہے، سود کی حفاظت کرتا ہے اور اسی طریقے سے جو اس کے متعلقات ہیں سب اس حرمت میں آتے ہیں، تو بینک کے ملازم کی تنخواہ جو ہے وہ بھی سود میں آتی ہے اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اس سے ہٹ کر سود کا کام کرتا ہے، پیسے ڈبل کرتا ہے یا اسی طریقے سے اس کے مختلف قسم کے سود کے کاروبار ہوتے ہیں، وہ اگر اس کا ہے اور سب کو پتہ ہے کہ جناب یہ آدمی سود ہی کرتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ بھی حرمت کے اندر آتا ہے۔ ایسے کوئی آدمی سرکاری آفیسر ہے یا ویسے کوئی آدمی رشوت لے کر کام کرتا ہے یا راستہ کسی کو دکھاتا ہے پیسے لے کر، تو وہ بھی حرمت کے اندر آتا ہے، حرام کے اندر آتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو حرام مال ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ آدمی اس مال کا مالک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ حرام ہے، کسی اور کا ہے۔ اب جب یہ کسی اور کا ہے، یہ آدمی اس کا مالک نہیں ہے اور قربانی یہ آدمی کرنا چاہتا ہے تو اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ دیکھیں یہ جو مال ہے غیروں کا مال ہے اور غیروں کے مال کو سب سے پہلے صدقہ کرنا چاہیے، تو یہ سارا مال صدقہ کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی سے قرض لے کے اٹھائے حلال پیسے اور اس سے قربانی کرے، یا مثال کے طور پہ وہ آدمی حلال پیسہ کمائے الگ طور پر اور اس سے قربانی کا حصہ ڈالے یا قربانی کا جانور خریدے، تو تب تو اس کی قربانی صحیح ہو سکتی ہے، ورنہ اس سے ہٹ کر وہ حرمت کے اندر آتا ہے اور حرام مال سے صدقہ نہیں دیا جاتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی حرام کی کمائی لے کر بیٹھا ہوا ہے تو اس آدمی کو اللہ رب العزت کا خوف کھانا چاہیے۔ اسی کی یہ معاملہ صرف قربانی تک نہیں ہے، ہر چیز میں ہے، اس کی زندگی کے ہر معمولات میں یہ چیزیں شامل ہیں، اور اللہ رب العزت کا خوف کھاتے ہوئے کسی کا حق ہے، کسی کا مال ہے تو واپس کرنا چاہیے۔ اور اگر بڑا جانور ہے جیسے کہ گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، اس میں اس آدمی نے کسی دوسرے لوگوں کے ساتھ، بقایا لوگوں کے ساتھ شرکت کی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ حرام مال والا جب حلال والوں کے ساتھ شرکت کرے گا تو ان کی قربانی بھی اس کی وجہ سے ناجائز ہو جائے گی اور حرام ہو جائے گی، اور یہ کہ ان کی قربانی میں بھی خلل آئے گا۔ تو ایسے آدمی سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور ان کو یہی ترتیب بتائیں کہ آپ حلال طریقے سے پیسے لائیں اور قربانی میں شرکت کریں۔